مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله العظيم. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ آج جس اسٹیج سے میں مخاطب ہوں، جس کی نسبت اس مرد مجاہد سے منسوب ہے، جس کا نام ہم بھی سینہ تان کر پرے جوش و محبت سے لیتے ہیں، جس کو علامہ خادم حسین رضوی کے نام سے جانا جاتا ہے. اب آپ کے اسٹیج سے اہل حدیث کی زبان میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے قائد علامہ ہشام الہی ظہیر رحمت اللہ نے پاکستان کی فضاؤں کے اندر علامہ خادم حسین رضوی کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی، تاریخ بھی ان کو یاد کرتی ہے، اہل حدیث کا اسٹیج بھی یاد کرتا ہے. اور آج کا بات سشمیل کے اندر بحثیت نش میں اپنا ہونا ہے. یا رسول اللہ میں بھی یہ بات بلانگے بول کیے چلے جا رہا ہوں. آزاد کشمیر کی قیادت ناظم اعلیٰ علامہ عبدالرؤف نظامی کی اور صفی الحسن کی قیادت کے اندر ہم لوگ آپ کے شانہ بشانہ اپنے اس قائد کی طرح جیسے رضوی صاحب کے ساتھ، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ اپنی قربانیاں دیتے چلے جا رہے تھے. آج ہم بھی آزاد کشمیر میں ختم نبوت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے آپ کے بھی شانہ بشانہ محمد کریم کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے لوگوں کے ذہنوں سے وہ خلاص نکالنا چاہ رہا ہوں. وہ لوگوں کے ذہنوں میں جو خلاصہ ہے اس کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں بتانا چاہ رہا ہوں اہل حدیث کتنی محبت کرتا ہے آپ سے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے نبی کے پروانوں سے ہماری بھی اس طرح محبت ہے جیسے آپ نبی سے محبت کرتے ہیں، جیسے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ہم نبی کے غلاموں سے بھی محبت کرتے ہیں. ہماری محبتیں بھی آپ کے ساتھ اس لیے ہے کیونکہ ہم یہ بات جانتے ہیں، آپ یہ بات بخوبی واقف ہوں گے. مدینے کا ایک غلام تھا، ایک غلام جس کے نسب کے بارے میں بھی آپ واقف تھے، جس کے حسب کے بارے میں بھی آپ واقف تھے. لیکن آپ کو کتنی خوبصورت بات بتلاؤں، جب اس شخصیت کے ساتھ تاجدار ختم نبوت جس کی بات ہم کر رہے ہیں، جب اس نبی کے ساتھ جس کی نسبتیں جڑ جاتی ہیں تو آؤ پھر تمہیں میں بتلاتا ہوں اس نبی کے ساتھ جڑی گئی نسبت، اس بندے کا، اس خادم کا، اس غلام کا، اس صحابی کا کیا مقام ہے، پھر نبی سے محبت کرنے کا کیا مقام ہوگا. آؤ تمہیں ذرا بلال کی بات بتلاتا ہوں. وہ سیدنا بلال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ذرا بلند آنی چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ غلام. اللہ کے نبی جب سیر کرتے ہیں آسمانوں کی، میرے نبی جب سیر کرتے ہیں آسمانوں کی، میرے نبی نے جبرائیل سے سوال کیا. میرے دوست یہاں پہ علامہ سیفی صاحب اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن یہاں بیٹھے ہیں، میرے باقی بہت سارے دوست احباب یہاں بیٹھے ہیں، ہماری جماعت کے ضلع کے امیر سرند آزمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر احباب بیٹھے ہیں. اب آپ یہ بات بڑے غور سے سنیے گا کہ جب نبی کے ساتھ آپ کی نسبت جڑ جاتی ہے تو آپ کو اس کے ثمرات کیا ملتے ہیں. احباب گرامی یہ قدر جب میرے نبی جبرائیل سے پوچھتے ہیں، ہمارا جبرائیل میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، میں آسمانوں کی سیر کر رہا ہوں، بلا جبریل یہ تو بتائیے میں آسمان پر تو چلتا چلا جا رہا ہوں، میرے آگے جو قدموں کی آواز آ رہی ہے، ہمارا جبرائیل وہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو جبرائیل کا جواب سنو، ہمارا آقا یہ آپ کا وہ غلام بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، اس کے قدموں کی آواز آسمان پر سنائی جا رہی ہے. جب نبی کے ساتھ نسبت جڑ جاتی ہے تو پھر رب تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی آسمان پہ سناتا ہے. احباب گرامی یہ قدر جب نبی سے محبت کرو گے تو کیا عالم ہوگا. اور اب میں اپنے نبی کا وہ مقام بتلا کے بات کو ختم کرتا ہوں. اب آپ بات سنیے گا، جب جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جبرائیل نے کہا میرا جملہ اب یہاں سے آگے ضائع نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا بہترین جملہ ذکر کرنے چلا ہوں، اب آپ کی نظر کرنے چلا ہوں. جبرائیل نے کہا، آقا نے کہا جبرائیل
یہاں سے آگے آپ نہیں جائیں گے. جبرائیل جانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی کو فرمایا اللہ کے نبی آپ یہاں سے آگے جائیں, مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. جبرائیل نے کیا کہا, مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے مخاطب ہو کے فرمایا